الرحمن الرحیم روح القدسیات کی تفسیر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ مفسرین کی نظر سے جناب اب یہ ہے کہ جناب علامہ بیضاوی قاضی بیضاوی علیہ رحمت جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ روح القدسیات جو ہیں یہ منازل کا نام ہے۔ یہ منازل ہیں روحانیت کے اعتبار سے اللہ کے طرف تقرب کے مقام کے اوپر یہ منازل ہیں جن کے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ کہتے وکیلا ان اسماء اللہ تعالی یدل علیہ ہے۔ کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یدل علیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ یہ دلالت کرتے ہیں۔ رب سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، میم سے مراد مجید، یہ اللہ کے نام ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ کان یقول مولا کائنات مولا علی شیر خدا ید اللہ اسد اللہ الغالب، رب کائنات کے شیر خدا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یقولو یا کاف ہا یا عین صاد و یا ہا میم عین سین کاف وَلَعَلَّهُ أَرَادَ یا منزلہما، وہ کہتے ہیں یہ دونوں منازل ہیں۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ منزلیں ہیں۔ انہوں نے پڑھا جب ان کو اس طریقے سے پڑھا، یا کاف ہا یا عین صاد اور یا ہا میم عین سین کاف۔ اگر آپ لوگ بھی اس کو اسی صورت میں یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین کاف پڑھیں گے تو رب کائنات کی ان منازل کا فیضان آپ لوگوں کو نصیب ہو جائے گا۔ مسائل حج بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو حج ہے اگر کوئی ضعیف انسان ہے، ماں باپ ہیں، وہ چل پھر سکتے ہی نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ مفسرین نے لکھا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ انسان جو آپ اس کے والدین، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ لے جاتے ہیں کاندھے اٹھا کرتے ہیں، بڑے اجر کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر لاچار ہے کوئی ایسا کہ 40 سفر کر نہیں سکتا تو اس کی طرف سے حج کرنا چاہے کوئی انسان، اس طرف حج کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف حج ادا کیا جائے گا، اس حج کا ثواب اس حج کرنے والے کو ملے گا، اور جن کی طرف سے کر رہا ہے، ماں باپ کی طرف سے کر رہا ہے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف، جس کی طرف سے بھی کر رہا ہے، رب کائنات ان کو بھی اس کا ثواب کو پورا عنایت فرما دے گا۔ اب قربانی کے مسائل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ اگر عورت صاحب نصاب ہو جائے وہ قربانی دے گی، اگر مرد صاحب نصاب ہو جائے تو وہ قربانی دے گا۔ اور ایک بات یاد رہے کہ قربانی عملاً ہوتی ہے۔ عملاً کا مطلب یہ ہے اعتقاداً نہیں، عملاً یہ ہے کہ عملی طور پر اس کا خون بہانا پڑے گا قربانی کا۔ مثلا اس شخص نے ایک جانور خریدا، گائے خریدی، بکرا خریدا، اب وہ کہتا چلو اس نیت سے خرید تو لیا ہے، اعتقاداً کہتا چلو اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، اس صورت میں قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کا احراق الدم ہوگا، اس کو ذبح کرنا پڑے گا، تب وہ قربانی جو ہے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی۔ اگر اعتقاداً کرے گا تو قربانی ضائع ہو جائے گی، وہ قربانی اس کو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرو، فالو کرو، سبسکرائب بھی کرو۔ یوٹیوب پر محمد صبا حسن ہے اور ٹک ٹاک صبا حسن 1 ہے۔